جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی پڑی ہے اور اس میں اریبہ نامی خاتون ہے، وہ حجاب پر بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ حجاب از اے چوائس، اٹس ناٹ مینڈیٹری، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ سم پیپل یوز دس چوائس ایز این اپریشن اینڈ ٹو اپریس دا ویمن۔ تو یہ بڑی غلط بات کی ہے انہوں نے کہ نہ تو ہم نے جو ہے یہ کوئی ظلم والی بات نہیں ہے، کوئی بربریت والی بات نہیں ہے، اور دوسری بات کہ حجاب چوائس نہیں ہے۔ If you're following the faith, if you're following the true religion, then it's not a choice. اگر آپ ایک واضح دین کو جو ہے فالو کر رہے ہیں تو یہ چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر آپ کو حجاب کرنا پڑے گا۔ اب اللہ پاک نے آپ کو دو راستے دے دیے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کے احکام ان کو اگر فالو کرتے ہیں تو یہ آپ پہ ہے، اور اگر نہیں فالو کرتے یہ بھی آپ پہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو صحیح راستہ بھی دیا ہے اور غلط والا بھی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے ان احکام سے اگر کوئی روگردانی کرے گا، بود اختیار کرے گا، if he or she doesn't follow those rules، تو پھر یہی ہوگا کہ ان کی سزا و جزا آپ کو قیامت کے دن ضرور ملے گی۔ تو حجاب یہ چوائس ہے ان کے لیے جو اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے، جو اس سے روگردانی اختیار کرنا چاہتی ہیں، تو جائیں، لیکن اس کی سزا و جزا ہے، قیامت کے دن ملے گی۔ اور اگر وہ سچے دین کو مانتی ہیں اور اس پر یقین رکھتی ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر تو ان کو فالو کرنا پڑے گا، وہ رائٹ پاتھ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی عورت مسلمان ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر تو یہ احکام آتے ہی نہیں ہیں۔ We're not gonna say to that girl or women that do the hijab, do the head covering. No, we're not gonna do this. We won't say to her a single thing about hijab, literally nothing. تو یہ تو بات ہے ہی عجیب سی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ، اور یہ ایک فکر اس سے جنم لیتی ہے، اس سے ایک سوچ جنم لیتی ہے۔ اب اس پر تقریباً 1 لاکھ سے اوپر ویوز ہیں، اور اب 1 لاکھ میں اگر حساب کیا جائے تو تقریباً 40,000 عورتوں نے اس کو تقریباً دیکھا ہوگا، اور ان میں سے شاید یا یقیناً 25 سے 30,000 عورتوں نے اس کی بات سے ایگری بھی کیا ہوگا اور اس کو شیئر کر دیا ہوگا، اور آگے اس کے اوپر ویوز آتے جا رہے ہیں، روز 10,000 5,000 بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فکر جنم لے رہی ہے، اور پھر اس پہ لوگ عمل کرتے ہیں، اور پھر اس میں آگے اس نے کچھ دین کی بھی باتیں کی ہیں کہ جو ہے نا، دین کہتا ہے کہ جی یہ چوائس ہے، لائک اٹس ناٹ مینڈیٹری، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ویڈیو میں لنک تو یہاں نیچے دے دوں گا، جا کے دیکھیں وہ صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ آگے پھر وہ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اس کے ہم نوا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی منٹو کہتا ہے کہ جو پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں یہ خود غلط نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد بھی تو ان سے ڈبل غلط ہیں کہ جو ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور وہ صاحبہ، آپ کے پاس منٹو کو پڑھنے کا وقت ہے اور قرآن کو صحیح طرح پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مغرب کی سوچ کو اختیار کرنے کا وقت ہے اور صحیح دین کو اختیار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب آپ بات کرتے ہیں پروگریشن کی، تو یہ حجاب بڑا کنٹروورشل جو ہے ٹاپک آج کل بنا پڑا ہے، اور آج نہیں بلکہ 5-6 سال ہو گئے، اور اس سے بھی پیچھے چلے تو 10 سال ہو گئے۔ 2011 میں تو فرانس میں بھی بین لگا اس کے اوپر، لیکن وہ اب ویڈیو میں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی فرانس میں بین لگا ہوا ہے، تو فرانس میں حجاب پر بین نہیں ہے، وہ نقاب پر بین ہے۔ نقاب جو یہاں پر کور کیا جاتا ہے اس کو نقاب کہتے ہیں، اور جو ہیڈ کورنگ ہوتی ہے اس کو حجاب کہتے ہیں۔ تو میں ویکیپیڈیا کا بھی آپ کو دے دوں گا بیچ میں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حجاب بین نہیں ہے، نقاب بین ہے، اور اس کے اوپر 150 پاؤنڈ کا جو ہے جرمانہ بھی ہے۔ تو اب کتنی شاطر وہ عورت ہے، اور کتنی ایک الگ انداز سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ حجاب نہیں کر سکتے فرانس میں حالانکہ حجاب کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہتی ہے کہ ایران میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ عورت کو قتل کر دیتے ہیں اگر ایران میں وہ عورتیں اگر حجاب صحیح نہیں کرتی۔ تو آپ ولاگرز کو دیکھ سکتے ہیں جو ایران میں ولاگ کرتے ہیں، تو براہ راست کئی عورتیں جنہوں نے صحیح طرح سے نقاب کیا ہی نہیں ہوتا وہ پیچھے پھر رہی ہوتی ہیں، تو ان کو تو کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی، پتہ نہیں یہ کہاں سے قوانین۔ ہاں، ایک آدھ کیس میں نے بھی انٹرنیٹ سے پڑھا ہے کس طرح ہوا ہے، ایک خاص علاقہ ہوگا جس میں یہ کیس ہوا ہوگا، اور صاحبہ نے یہ پکڑ کر جو ہے یہ جو ہے چپکا دیا ہے اس ویڈیو پر کہ نہیں اس طرح ایران میں ہو رہا ہے۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کر لوگ جو ہے بنیادیں بنا لیتے ہیں، تو یہ انہی میں سے ایک ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور رہی بات حجاب کی، تو حجاب ضروری ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے آپ کو دے دیا راستہ کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، صحیح والا غلط والا، صحیح والا اختیار کریں تو منزل تک پہنچ جائیں گے، اور غلط والا راستہ اختیار کریں گے دنیا میں تو کرتے رہیں گے وہ غلط راستے، آپ دنیا میں تو آپ اس راستے پر چلتے رہیں گے، لیکن آخرت میں آپ کو اس کی جو ہے سزا یا جزا، جو چیز اگر اچھائی کی ہوگی تو آپ کو اس کی جزا ملے گی، اور اگر برائی کی ہوگی یا پھر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو اگر فالو نہ کیا ہوگا تو لازمی سی بات ہے آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ اور رہی بات پردہ کرنے کی، تو جو عیسائی راہبہ ہیں وہ بھی اسی طرح پردہ کرتی ہیں، اور یہودیت میں بھی اسی طرح پردہ کیا جاتا ہے جیسے ہماری مسلم خواتین کرتی ہیں۔ تو نقاب چوائس ہے، حجاب چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ دین کو فالو کر رہے ہیں اور مسلمان ہیں تو پھر آپ کو رائٹ پاتھ پر ہی ہونا چاہیے، آپ کو رانگ پاتھ اختیار نہیں کرنا چاہیے، صحیح راستے کی طرف چلیں، اور جب صحیح راستے کی طرف چلیں گے تو ضروری ہے کہ پردہ بھی کرنا پڑے گا۔ اس طرح ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا بیوٹی سک، اس کا لنک انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک عورت معاشرے کے جو سٹینڈرڈز ہیں اور لوگوں کے لیے جکڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب میک اپ کرتی ہوں تو میں اپنے لیے تو میک اپ نہیں کرتی، میں تو جہان اور معاشرے کے لیے کرتی ہوں تاکہ مجھے لوگ اچھا سمجھیں، خوبصورت سمجھیں۔ اسی طرح میں جب ڈریسنگ کرتی ہوں تو میں ڈریسنگ اس انداز سے کرتی ہوں کہ مجھے لوگ اچھا سمجھیں اور میری ڈریسنگ کو جو ہے پریز کریں، ایڈمائر کریں۔ تو وہ کہتی کہ میں تو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہیڈ کورنگ آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا نا کہ مردوں کو کہ لوور یور گیز، پہلے مردوں کو فرمایا کہ لوور یور گیز، یعنی مردوں کو پہلے ذکر کیا کہ آپ اپنی جو یہ نگاہیں ہیں نا ان کو جھکا کے رکھیں۔ عورتوں کو کہا ہے کہ گاڈ دیئر موڈیسٹی، کہ جو ہے نا وہ اپنی موڈیسٹی کی حفاظت کریں۔ پہلے مردوں کو کم دیا، پھر عورتوں کو کم دیا، اور یہ کہا ہے کہ ناٹ ٹو ڈسپلے دیئر ایڈورنمنٹ ایکسیپٹ دیٹ وچ اپیئرز آرڈینرلی، تو جو عام طور پر یہ چہرہ نظر آتا ہے، اس کے بعد ہاتھ پاؤں، تو ان کے سوا جو ہے سارے کے سارے ان کو کور کرنا ضروری ہے، اور یہ سورہ نور میں مذکور ہے یہ آیا۔ تو اللہ پاک کا یہ واضح حکم ہے عورتوں کے لیے، پہلے مردوں کو کہا پھر عورتوں کو کہا۔ تو اس طرح پھر یہ کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کے اوپر جو ہے وہ اپریشن ہو رہی ہے، جی اللہ پاک نے پہلے عورتوں کو ذکر کر دیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ پہ ذکر کیا ہوا ہے۔ پہلے مردوں کو کہا ہے کہ مرد پہلے اپنی جو ہے نا جو ہے لوور یور گیز، اپنی نگاہیں نیچی کرے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور جو بھی آپ کے اس کے بارے میں کمنٹس ہیں وہ ضرور کمنٹس میں ذکر کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح ہم لا رہے ہیں قصیدہ بردہ شریف پر ایک مکمل سیریز جو انگریزی زبان میں ہوگی، تو اسے دیکھنے کے لیے اس پیج کو لائک کریں، اور اگر یوٹیوب چینل ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور دوبارہ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ صحیح فکر لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔